اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابعہ الربا افسانہ نگار سائمہ ارم پیدائش 9 ستمبر حافظ آباد تعلیم PhD GC یونیورسٹی لاہور افسانہ شاموش یہ سارا قصہ شاملات کے کیس کی فائل سے شروع ہوا تھا۔ بھائی جان وہ پہلا اور آخری دن تھا جب اس کا اور میرا آمنا سامنا ہوا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بھابھی جان سے کہیے یہ ٹھنڈا دودھ تھوڑا اور بھیج دیں، بہت مزیدار ہے۔ ہاں ابھی گلاس میں اور ڈال دیجیے۔ ہاں کیا دن ہوتے تھے، تھوڑا تھوڑا اب بھی یاد ہے مجھے۔ چاچا جی کو بھی بہت دودھ پسند تھا۔ آپ کے گھر جو پینے کو ملا، یقین مانیے زندگی بھر کہیں سے نہیں مل سکا۔ اتنی موٹی بلائی کڑ کڑ کے سرخ پڑی ہوئی۔ یاد رہے چاچی کتنا پیرا دیتی تھیں کاڑھے کا، ہم بھی بڑے شرارتی تھے۔ وہ باڑھ کی طرف گئی نہیں، ہم سسڑا لے کر کونے سے دودھ کے کڑاہوں میں ڈالتے اور چسکیاں لے کر پی جاتے تھے۔ چاچی واپس آ کر دودھ دیکھتی اور بلائی کی تہ سے مطمئن واپس ہو جاتی۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے سے دودھ غائب ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں۔ اور جب پتہ چلتا تو آپ کو پتہ ہے آج بھی میرے خیال ہے صحیح یاد نہیں آ رہا، لیکن میرا خیال ہے بس کسی وقت شاید ابھی کیا وقت ہو رہا ہے۔ وہ ملا تھا مجھے انور، پریشان تھا میں بہت۔ بھائی جان کسی کو میری پریشانی کا کیا اندازہ؟ ہاں نہیں اندازہ ہے، سب لوگوں کو جان بوجھ کے کرتے ہیں ایسا۔ وہ انور بھی کہنے لگا حرامی سالہ۔ بھیا ایک شاندار چیز کھلاتا ہوں۔ ادھر بیٹھا تھا جو میرے دفتر کے پاس بڑا پرانا والا باغ ہے نا، وہیں جہاں بچپن میں چاچا چاچی لایا کرتے تھے۔ عید کے اگلے روز سب بچوں کو اکٹھا کر کے اور گول گپے کھلاتے تھے۔ جی لارنس بھائی جان ایک بابے سے کالے پاپڑ لے لیے۔ اس نے کہنے لگا مزہ آئے گا۔ کالے تو نہیں تھے، ہرے تھے، نہیں قطعی تھے۔ ایک تو جب سے وہ ملا ہے مجھے رنگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کا بھی کوئی تو ایک رنگ نہیں، ہر بار ایک نیا رنگ، بھورا، ہرا، کالا، ہر بار بدل جاتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے وہ وہی ہے، وہ مجھے اور میں اسے پہچانتا ہوں۔ وہ بھائی جان وہ دہی دیکھیے نا، اس وقت بھی میرا کلیجہ نوچ رہا تھا۔ کچھ کھانے کو منگوائیے نا۔ ارے کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اچھا ٹھیک کیا آپ نے میرے گھر فون کر دیا۔ ہاں موبائل، ارے وہ تو میرے پاس نہیں، کدھر گیا؟ پورے 50,000 کا تھا، میں خود تو کہاں لیتا، کسی نے تحفہ دیا تھا، کوئی خلوص سے دے تو لینا تو پڑتا ہے نا، تحفے سے محبت بڑھتی ہے۔ پچھلے سال جب شاملات کا معاملہ اٹھا بھائی جان پورے 2 مربع زمین نکلی دریا سے۔ دفتر کا ہر بندہ چاہتا تھا کہ یہ کس اسے ملے۔ میں اور شمیم 2 ہفتے رکے تھے اسلام آباد میں۔ شمیم کی بڑی دوستی ہو گئی تھی سیکرٹری صاحب کی بیگم سے۔ واپس آ کر اس نے روبی جیولر سے 6 سونے کی چوڑیاں کا تحفہ بھجوایا بیگم صاحبہ کو۔ اتنا خوش ہوئیں، لاہور آئیں تو ملنے آئیں۔ فائل تو میرے پاس آنی ہی تھی، مجھے پہلے ہی پتہ تھا۔ اتنا بڑا کیس کسی اور کے بس کا تھا بھی کہاں، پر بات تو یہ ہے کہ دوستی بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے جیب کا حال، یہ بھی اسی نے کیا ہے۔ بٹوا بھی وہیں سے نکال کر لے گیا تھا۔ کپڑے پھٹ گئے کیا؟ جب آپ بس اسٹینڈ پر ملے تھے میں ادھر ان لوگوں کو یہی بتا رہا تھا، پہلے آہستہ آہستہ بتا رہا تھا، دھیمی آواز میں۔ جنگلی سنتے ہی نہیں تھے، ہنستے جاتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ پاگل ہے، اللہ ہے
سائی ہیں۔ پھر میں چیخنے لگا، وہ آ گیا تھا نا، اس طرح دانت کچکچا کے دیکھ رہا تھا مجھے، اس دن کی طرح میں ان سب کو دکھا رہا تھا۔ اور وہ ڈرامے باز کیسے ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اسے نہ دیکھا ہو۔ ہاں وہ بہت ہوشیار ہے، مانتا ہوں، میں بس لمحہ بھر کو جھلک دکھاتا ہے۔ اس ایک دن کے سوا وہ کبھی میرے سامنے لمحہ بھر سے زیادہ نہیں ٹکا۔ چڑھاتا ہے نا مجھے، پر یہ تو ہو نہیں سکتا ان درجنوں لوگوں میں سے کسی ایک کو بھی نظر نہ آئے۔ جان بوجھ کر رہے تھے، وہ سارے ہنس رہے تھے، مل گئے ہیں سارے، میری شرافت کو کمزوری سمجھتے ہیں، بتا دوں گا ان کو کسی روز۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، وہ شمیم بھی اسی کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ پہلے مجھے شک تھا، روز روز ایک ہی خواب کیسے آ سکتا ہے، بالکل ایک ہی۔ پتہ ہے کیا، روز بستر میں سر جگڑاتا ہوں، اس کا ایک جسم میرے سارے کپڑے کتر کر پھینک دیتا ہے، پھر وہ اپنے باقی جسموں میں میری ناف پر کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو رگڑتے ہیں، میری گردن پہ بیٹھ کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہیں، میرے پیٹ پہ دم کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے پیغام دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، پھر ان میں سے ایک دوسرے کو کھینچتا ہے۔ بھائی جان کیا بتاؤں، شرم آتی ہے۔ وہ ادھر نیچے آ جاتے ہیں اور وہیں پیشاب کر دیتے ہیں، بڑی بدبو آتی ہے، جلن ہوتی ہے، اور میں کچھ نہیں کر پاتا۔ اور وہ میری بیوی شمیم، وہ کہتی ہے میں خواب میں ڈرنے لگا ہوں، کپڑے اتار کر پھینک دیتا ہوں، بستر پر پیشاب کر دیتا ہوں۔ بھائی جان وہ ان کی پروردہ ہو گئی ہے، پیاس لگی ہے، دودھ نہیں آیا ابھی، چاچا چاچی کی خبر ملی تھی، مجھے آ ہی نہیں پایا۔ شمیم تو آئی ہوگی، ہاں یاد آ گیا، آئی تھی، اس نے بتایا تھا کتنے معصوم لگ رہے تھے چاچا چاچی، نکھرا ہوا تھا ان کا چہرہ۔ آپ یوں کیوں دیکھ رہے ہیں، کچھ بولیے نا۔ ہاں پپو نے بتایا تھا، آپ ناراض ہیں نا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، کتنے دن بھی کام بھی نہیں کر سکا، دفتر میں آنا بھی چاہتا تھا، مگر کیا تھا تب، ہاں میرا خیال ہے ڈی کے سالے کے خل تھے، یعنی ڈپٹی ڈائریکٹر کے سالے کے خل تھے، جانا پڑ گیا وہاں۔ پھر دفتر کا کام بھائی جان بنا کے رکھو تو یہ لوگ جان کو آ دیتے، اور نہ رکھو تو بھی یہ آواز، آپ کے غسل خانے کا نل خراب ہے نا، ہر 7.5 سیکنڈ کے بعد گرتا ہے خطرہ، ٹپ ٹپ ٹپ، پلیز اس کو بند کر دیجئے۔ پچھلے مہینے میرے گھر بھی یہ مسئلہ تھا بھائی جان، چھید ہو جاتا ہے میرے دماغ میں۔ تب تو میری بڑی اہم میٹنگ تھی، پتہ کیا، رات بھر ایک لمحے کے لیے بھی میں سو نہ سکا، زمینوں کی الاٹمنٹ کا فیصلہ ہونا تھا، ڈی جی صاحب اسلام آباد سے تشریف لانے والے تھے، اپنے حصے کے کیس پر بحث کے لیے مجھے پوری طرح حاضر دماغ ہونا ہی تھا۔ ان سرگرمیوں کے بعد میری سب سے چھوٹی سالی کی شادی ہونے والی تھی، نہ ان کی شق میں حصہ کم رہ جاتا ہے تو بڑی سب کی بات ہوتی ہے۔ ایک تو پہلے ہی وہ لوگ مجھے عجیب طرح دیکھتے ہیں، کبھی سسرال جانا پڑ ہی جاتا ہے، ہفتوں تیاری کرنی پڑتی ہے، نئے کپڑے کا، گاڑی چمکتی بھی، آدھے تو بیوروکریسی میں ہیں، ان کے دادا بھی برٹش آرمی میں افسر تھے، بچے افسری میں گھسے ہوئے ہیں، مجھے تو وہ لوگ پینڈو سمجھتے ہیں۔ شمیم کی تو کوشش اب یہی ہوتی ہے کہ وہ اکیلی ہی اپنے میکے کا کام بھگت ڈالے، پر آپ کو تو پتہ ہے ایسے موقع پر تو جانا ہی پڑتا ہے، پھر گہنے کپڑے، اتنی قریبی شادی کے لیے تیاریاں بھی تو بہت کی جاتی ہیں، عزت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو بھائی جان میرے لیے ان دنوں ایک کیس اہم تھا، اور آپ کو پتہ ہے تبھی وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا، تب نیا گھر بنایا تھا میں نے اتنے شوق سے۔ ارے بھابھی جی معافی چاہتا ہوں، ہاں شمیم ایسی ہی ہے، بس بھابھی جان
وہ بھی اپنے طور پر ٹھیک ہی کرتی ہے، ہم لوگوں سے دوستی بھی تو نہیں۔ آپ دل پر نہ لیجیے نا، بڑے بھیا کو ڈھونڈا ہوا رشتہ ہے، خاندان سے باہر کا، ان لوگوں کے ہاں زیادہ دوستیاں کی ہی نہیں جاتی۔ آپ تو جانتی ہیں نا، ڈی سی تھا اس کا باپ، یہ بیوروکریٹ ایسے ہی خشک ہوتے ہیں نا، بتایا تو ہے ابھی آپ کو، میں تو خود ان سے زیادہ بے تکلف نہیں ہوں، مجھے بتایا تھا ابا جی نے، ایسے ہی ہلکا سا ذکر کیا تھا کہ شمیم نے میرے سب گھر والوں کے لیے باہر لان میں دسترخوان بچھا کر کھانا لگوایا۔ میں نے پوچھا تو بیچارگی سے گھبرا گئی، کہنے لگی کہ اس کے میکے کے سب مرد اندر کرسیوں پر بیٹھے تھے، سب نے سوٹ پہنے ہوئے تھے، اگر وہ ان سے دسترخوان پہ بیٹھنے کا کہتی تو کیسے بیٹھتے، پتلون فرش پر بیٹھنے کہاں دیتی ہیں، سب لوگ کتنا پریشان ہوتے۔ تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں اسے کھانا کھلا دے۔ بات تو اس کی بھی ٹھیک ہی تھی۔ بھابھی جی پیاس لگ رہی ہے، وہ ٹھنڈا دودھ۔ ہاں بھائی جان، میں تو کسی کا برا نہیں چاہتا، سب کے ساتھ مل جل کر رہنے چاہتا ہوں، پر یہ دنیا بڑی ظالم ہے، دیکھیے نا، حد ہونے لگی ہے، وہ اب حد سے گزرنے لگا ہے۔ بڑے بھیا کے گھر میں ہر کمرے میں اے سی لگے ہیں بھائی جان، میں تو پہلے مہینے سے ہی سارے کمرے ٹھنڈے کر لیتا، لیکن یہ حرامی رشوت خور، اور معاف کیجیے گا بھابھی جان، آپ کیوں جا رہی ہیں، بیٹھیے۔ اچھا، شمیم کو بھی کام ہوتے ہیں، ہم میاں بیوی کو تو اکٹھے بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اب تو وہ ویسے بھی اس کے ساتھ مل گئی ہے کمرے میں، اور بتی ہے تو جلا دیجیے، اندھیرا سا ہو رہا ہے نا، مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا، آپ لوگ سارا گھر رشتہ داری ناراض بھی ہیں تھوڑے، اب وہ کیا جانے، نوکری کرنا آسان تھوڑی ہے، اللہ دیتے تک کو 150 روز نہ دو تو بڑے بابو جی سے جا کر جڑ دیتا ہے، آج سمیر بابو 10 منٹ لیٹ آئے، کل سمیر بابو لنچ ٹائم میں نکل گئے، منیر ٹھیکیدار اور سمیر بابو 6 دفعہ لنچ کرنے لگائے، مخبر ہے سالہ، اور شکل پہ دیکھو کیسی یتیمی برستی ہے، آج لے آیا اپنے لڑکے کو، کہنے لگا گجرات جانا ہے شاہدولے کے مزار پر، چھٹی چاہیے، کرایہ بھی، لڑکے کو شاہدولے کا چوہا بنانا ہے، میں نے ڈاٹا میٹنگ تھی نا آج، وہ چلا جاتا تو چائے پانی کا انتظام کون کرتا، ٹھیکیدار کو کون سمجھاتا، اب میں منہ پھاڑ کر اپنی فیس نہیں بتا سکتا نا، نوکری کا بھی تو تقاضا ہوتا ہے، اس نے لڑکے کو آگے کر دیا، بھائی جان اتنا چھوٹا سا سر، منہ سے رال ٹپک رہی تھی، ٹک ٹک میری طرف دیکھتا، خشونت بھری نظروں سے، لال آنکھیں، موٹے بدن پر میلے کپڑے، میں ایک لمحے سے سمجھ گیا وہ وہی تھا، اب یوں میرے سامنے آنے لگا تھا، مجھے پہلے ہی ڈر تھا، بھائی جان آپ ادھر آ جائیں نا میری چارپائی پر، یا آپ کے پاس آ جاؤں، اچھا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، کرسی قریب کر لیجیے، یہ رمضان ہے، کتنا بڑا ہو گیا ہے، کس کلاس میں پڑھتا ہے، میرا احمد تو ابھی پہلی جماعت میں ہے، اتنی دور جاتا ہے، 2 گھنٹے لگتے ہیں آنے جانے میں، ڈرائیور رکھنا پڑا، کیا کریں بھائی جان، بڑے بھیا کے بچے بھی تو ادھر اسکول میں ہیں نا، پھر شمیم میکے میں بھی سب بچے ادھر ہی جاتے ہیں، شمیم کو بڑی دقت ہے، کہتی ہے گھر بدل لو، ڈیفینس چلتے ہیں، میں نے سمجھایا ابھی اس گھر کا پھڈا ختم نہیں ہو رہا، بھائی جان کچھ کھانے کو ملے گا، یہ آواز تو اسی کی ہے، اس دن جب منیر ٹھیکیدار کی دعوت تھی، ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، تب ایسی آواز آنی شروع ہوئی تھی، ہمیشہ آتی ہے، پہلے کھرچ کھرچ کرتا ہے پھر خود آتا ہے، منیر بیٹا مجھ سے بحث کر رہا تھا، اس دن دفتر میں بھی بڑی مشکل رہی تھی، منیر ٹھیکیدار سے 2 گھنٹے مغز ماری کے باوجود حاصل حصول کچھ نہیں ہوا،
وہ 40 سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور میں 50 سے کم پہ راضی نہ ہوا۔ مہنگائی ہے بھائی، کیا میرے لیے نہیں؟ میں نے بھی سوچ لیا تھا۔ اچھا نہ مانا تو اب میں بھی دوبارہ نہیں کہوں گا۔ حد ہے، 2 مہینے سے اٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پر دھکے کھائے اپنا نقصان ہے نا۔ اس کا میرا کیا جاتا ہے؟ اتنے میں اس کے بہنوئی کا فون آ گیا۔ اینٹی کرپشن میں ہے۔ اس کا بہنوئی مجھ سے بات کرائی، ملنا چاہتا تھا۔ ابھی میں بات کر رہا تھا کہ بیٹھک کے کھلے دروازے سے وہ داخل ہو گیا۔ چپ چاپ لمحے میں گزر گیا سامنے سے۔ میں پریشان تھا، پتہ نہیں منیر نے اسے دیکھا یا نہیں۔ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ حد ہے بھائی جان، میری روزی پہ لات مار دی اس نے۔ 40 پہ ہی سودا ڈن ہو گیا، پر میرے حصے تو 15 سے زیادہ نہیں آئے نا۔ فائل کوئی ایک جگہ تھوڑی رکتی ہے۔ نکل آیا میں دفتر سے۔ بھائی جان، آج داتا شاہ جمال نے سب کچھ بتا دیا مجھے۔ ڈھول کی تھاپ ناچنے لگا میں بھی۔ میرے اطالوی چمڑے کے بوٹ ناچنے نہیں دیتے، اتار کر پھینک دیے تھے میں نے بھی۔ داتا کا تبرک بھی لیا، پھر گول گپے کھائے اور گول گول گھومتے مجھے داتا نے دکھا دیا۔ خیر ہو داتا کی، بتا دیا وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ کئی ہیں، بہت سارے ہیں، پھر بھی ایک ہیں۔ وہ میرے اندر اترنے والے ہیں، اپنے دموں کو جوڑ کر ایک بدن ہونے والے ہیں، اور وہ میرے منہ میں گھس جائیں گے، پیٹ میں اتر جائیں گے، میری ناف کو اپنی دم سے گرو باندھ کر پھرکی کی طرح گھومیں گے، میرے دل کو کتر کر کھا جائیں گے۔ بھائی جان، میں پاؤں اوپر کر لوں؟ ہاں، آپ کی چادر گندی ہو گئی، معاف کیجیے گا۔ داتا نے مجھے کہا، بھاگ جاؤ۔ میں بھاگا، جوتے بھی نہیں ملے، پھینک دیے تھے میں نے۔ ابو کی یاد آئی تو میں ان کی خبر ڈھونڈ رہا تھا ادھر بڑے قبرستان میں۔ نہیں، مجھے یاد نہیں وہاں کیسے پہنچا۔ مٹی بڑی گرم تھی، کیکر کاٹتے بھی تھے۔ میں ڈھونڈتا رہا، کتنی خبریں بن گئی ہیں وہاں، کتنے لوگ مرتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے وہ نہیں مرنے والا، وہ مجھے کھا جائے گا، وہ زندہ رہے گا۔ میرا دل بھاری ہو رہا تھا۔ ساری خبریں بھی گھوم رہی تھیں، گول گول، اوپر نیچے، آگے پیچھے۔ امی کبھی مجھے ایسے گھومنے نہ دیتی، کتنا خیال رکھتی ہیں۔ وہ روز نیا جوڑا اور دھوبی کا دھلا کلف لگا استری کیا ہوا، کبھی گاٹھا ہوا جوتا تو پہننے ہی نہیں دیا تھا۔ ہاں، ٹھیک کہا آپ نے بھائی جان، گاؤں بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ بس کبھی کبھی جب دادا کے بہت پیغام آنے لگتے تو ابو لے جاتے تھے، یا پھر عید کے دنوں میں۔ لیکن مزہ کتنا آتا تھا۔ امی چیختی رہ جاتی تھیں، گنوار، جاہل، پینڈو، کیا کچھ نہیں کہتی تھیں، ہر بار دھمکی دیتی کہ آئندہ گاؤں نہیں لاؤں گی۔ ہاں، ابو تو ان کے حمایتی تھے، دادا کی زمین تو ان کے دل میں کبھی بسی ہی نہیں۔ میٹرک کر کے جو نکلے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ انہیں اریگیشن کے افسر پسند بھی تو بہت تھے، اس لیے تو انہوں نے بڑے بھیا کو اریگیشن میں بھیجا۔ یہ بات تو ہے بھائی جان، کیا ٹور ہوتی تھی ان افسروں کی۔ جب ابو ان کی دعوت کرتے تھے میں تو چپ چاپ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ بڑے بھیا ایکسین ہوئے، یقین مانیے بڑی جلن ہوئی مجھے۔ سب خوش تھے، یاد ہے آپ کو؟ پہلی مرتبہ ابو نے گاؤں میں مٹھائی بانٹی تھی، سارا دن گاؤں میں گزارا، جی وہی ڈیرے پر۔ دادا نے رنگلی منچی، بڑے پائے والے رنگ برنگی چارپائی نکلوائی۔ دلہا ہی تو تھے ابو اس دن۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا، یاد ہے نا آپ کو؟ آپ کے دامن سے تو لپٹا رہا تھا، باقی سب تو جیسے مجھے بھول ہی گئے تھے۔ 7 گاؤں سے زمیندار آئے تھے مبارکاں دینے، شہر میں بھی بڑی دعوتیں ہوئی تھیں۔ باجی اور کاکی بھی خوش تھیں، ان کی بیاہ کی اونچی امیدیں لگ گئی تھیں نا۔ افسر کی بہن کو افسر نہیں بیائے گا تو کون بیائے گا؟ کوئی مزارہ ڈولی لے کر آئے گا۔ یہ ٹھنا کا کیسا تھا؟ دیکھیے، جلدی دیکھیے، وہ تو نہیں گھس آیا۔ جائیے نا، باورچی خانے میں کون ہے؟ نہیں، آپ ادھر ہی بیٹھیے، نہ جائیے۔ آپ کو بتاؤں، سب سے
سب بہت جلتے لگتے تھے مجھ سے جب شاملات کا کیس ملا۔ میں بھی فائل ساتھ ہی لے آیا تھا۔ آدھی رات تک پڑھتا رہا، آنکھیں تھک گئیں۔ مجھے یاد ہے فائل میں نے الماری میں رکھ دی تھی، اتنی قیمتی جو تھی، اسٹیل کی الماری کے سب سے اندرونی خانے میں، جہاں شمیم کے زیور رکھے تھے۔ ہاں وہیں۔ اگلے دن میں دفتر چلا گیا۔ ہر آنے جانے والا اسی پہ کی بات کر رہا تھا۔ اکثر ساتھی بہانے سے میرے دفتر آ جاتے، گردنیں ٹیڑھی کر کر کے کنکھیوں سے میری میز پر رکھی فائلیں دیکھا کرتے تھے اور کاغذوں کا پلندے کو دیکھتے۔ بنا پٹکی دیوار گیر الماریوں میں جھانکتے تھے۔ مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی۔ اس روز سب کو یاد آ گیا کہ موسم بڑا اچھا ہو رہا ہے، میرے کمرے میں چل کے چائے پینی ہے۔ دفتر کی کھڑکی سے بڑا شاندار نظارہ ہو رہا تھا۔ ان کو اچانک سیاسی صورتحال پر میری ماہرانہ رائے درکار ہونے لگی۔ ترقی کے داؤ پیچ سیکھنے کی ضرورت بھی اسی روز مجھ سے آن پڑی۔ بھائی جان، میں سب سمجھتا تھا۔ قہقہے بار ہنسی کو متانت آمیز مسکراہٹ میں چھپائے میں ان کو چائے پلاتا رہا، سموسے کھلاتا رہا اور آئندہ انتخابات کے لیے پیشن گوئیاں بھی کرتا رہا، لیکن وہ بات نہ کی جس کو سننے کے لیے انہوں نے مہم جوئی کی تھی۔ ساتھیوں نے مجھ سے اتنی باتیں کی تھیں جو سال بھر میں بھی نہ کی ہوں گی۔ پراٹھا بنوا دیجیے، ساتھ پرتوں والا، دیسی گھی کا۔ دادی کے بعد تو ویسا پراٹھا کبھی ملا ہی نہیں۔ اور آم کا اچار۔ واہ، کتنا عرصہ ہو گیا میں نے پراٹھا نہیں کھایا، یہ بھی اس خبیث کی وجہ سے۔ اس دن کے بعد سے میرے کولے بھاری ہونے لگے، ٹانگیں چھوٹی، کمر کی ہڈی خم زدہ، نچلا بدن کمر کا بوجھ ہی نہیں اٹھاتی۔ جی چاہتا تھا سیدھا چلنے کے بجائے چاروں ہاتھ پاؤں کے بل چلنے لگوں۔ میں نے روٹی کم کر دی، اتوار جو شام فرمائشی پراٹھا کھاتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ بدن بھاری ہو جائے تو پھر پرسنالٹی ہی نہیں رہ جاتی، پہننا اتارا بھی بھاتا ہی نہیں۔ شمیم تو پہلے دن سے بڑا خیال رکھتی ہے اپنا، آج بھی اس کا بدن ویسے ہی ہے جیسے شادی کے وقت تھا، اور کچھ عرصے میں تو وہ بیٹے کی ماں نہیں بہن لگنے لگی ہے۔ روٹی بھی چھوڑ دی میں نے، سبزیاں اور پانی بس، لیکن کولے ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ہاں، چہرہ ضرور چھوٹا سا ہو گیا، پتلا لمبوترا، آنکھیں باہر کو نکل آئی ہیں، گالوں کا گوشت غائب ہو گیا ہے۔ یہ اسی دن سے شروع ہوا جس دن شاملات کے کیس پہ فائل میٹنگ تھی۔ گرمی لگ رہی ہے، آپ کے گھر میں اے سی نہیں ہے نا؟ مجھے پورے 2 سال لگ گئے ہر کمرہ ٹھنڈا کرنے میں۔ مسئلہ پیسوں کا نہیں تھا، نئے مکان میں سامان دھیرے دھیرے۔ ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ نوید وسیم ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کا فون آ گیا۔ ادھر ادھر کچھ فون کرنے کے بعد 1-2 روز مجھے علم ہو گیا کہ نوید وسیم میرے دفتر کے ٹھیکیدار منیر کا بہنوئی ہے۔ میں نے 2 دنوں کو فیملی سمیت کھانے پر میں مدعو کر دیا۔ 2 دنوں میں نوید کی پسند کا چائنیز، منیر کے لیے کانٹیننٹل اور بچوں کا من بھایا پیزا اور برگر وغیرہ کیا۔ آپ تو جانتے ہیں نا، آج کے بچے روایتی کھانے کے کب کھاتے ہیں۔ کھانے کے بعد چائے کی پیالیوں پہ میری بیوی نے لاؤنج میں بیٹھی خواتین کو بتایا کہ کس طرح اس نے اپنی آبائی جائیداد اور سارا زیور بیچ کر یہ مکان خریدنے میں میری مدد کی۔ حالانکہ اس کے بھائی اس بات پر تب سے ناراض ہیں، اور یہ بھی کہ ہم نے برادری میں کتنے ادھار دینے ہیں، اور میرے ماموں کے لڑکے نے کس طرح اپنی سیمنٹ ایجنسی سے مجھے آدھی قیمت سیمنٹ پر لے کر دے دیا۔ آج کے دور میں حق حلال کی کمائی گھر بنا لینا اب کوئی آسان بات کہاں ہے بھلا۔ اس کی کان سے جملے پہ ٹوٹی تھی، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان خواتین کو شمیم کی آہ پہ مستعصفانہ سر ہلاتے دیکھ کر کس قدر سرشاری محسوس ہوئی تھی۔ پر بھائی جان، وہ سالہ نوید وسیم، وہ بیٹھا کھاتا پیتا رہا اور میرے گھر کی سوئچ گنتا رہا۔ جانے سے پہلے کہنے لگا کہ میرے گھر میں اے سی وائرنگ کے 11 سوئچ لگے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ 11 اے سی لگاؤں گا، جبکہ میری تنخواہ سے تو ایک آدمی نہیں آ سکتا۔ غصہ تو مجھے بہت آیا، لیکن کیا کرتا بھائی جان۔ شکر ہے ابھی تو یہیں تھا، اسی کمرے میں۔ میں نے بھی میز الٹا دی، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میز پر
کرسٹل کا وہ گلدان ہے جو میں اور شمیم بیلجیم سے لائے تھے، ہمارے ہنی مون کی یادگار۔ جوں جوں چیز ٹوٹ رہی تھی میری وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنا نقصان کرا دیا اس نے، اب تو بدلہ لے کر چھوڑوں گا۔ بھائی جان، میں نے ریک سے بھی ساری چیزیں گرا دیں، دیواروں پہ سجی تصویر بھی اتار کر ادھیڑ ڈالی۔ کمرے میں کچھ بھی سلامت نہ رہا۔ نوکر بیچارے شور سن کے بھاگے بھاگے چلے آئے، مگر کسی کی ہمت تھی مجھے روکتا؟ میں بکھرے کمرے میں اکیلا کھڑا تھا، میرا بدن کانپ رہا تھا اور دل جیسے نیچے ہی نیچے کہیں بیٹھا جا رہا تھا، جیسے بچپن میں آسمانی جھولے سے اترنے کے بعد جو محسوس ہوتا ہے نا۔ اور پھر ٹوٹی چیزوں کے ڈھیر سے نکلا، آہستہ آہستہ مست خرام سیدھا میری طرف دیکھتا ہوا وہ ڈھیر پر چڑھ گیا۔ پھر وہ میں تھا، چھوٹی چھوٹی سی حلقوں میں لال آنکھیں جیسے کوئلے دیکھ رہے ہوں۔ میں اس کو اور وہ مجھے دیکھتا رہا۔ میرے ہاتھوں سے اسٹک گر گئی، ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی، میں گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ بھائی جان، وہ اس نے منہ کھولا۔ اف، مجھے کہف کی یاد آ گئی۔ مولوی صاحب جب پڑھایا کرتے تھے کہف والے کیسے غار میں کتنے برسوں سوتے رہے تھے، تو مجھے لگا کہ میں نے بھی انہی سے ہوں۔ یہ میرا غار ہے، اس نے مجھے نگل لیا۔ مجھے نیند آنے لگی، گہری نیند۔ بس بھائی جان، پھر مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ شمیم مجھ سے بہت خفا ہو گئی، کہتی ہے کہ میں نشہ کرنے لگا ہوں، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اسے کیا پتا بھائی جان، وہ مجھے نگل گیا تھا یا شاید میں اسے نگل گیا ہوں۔ بھائی جان، بھابھی جی کیسے کہیے چاول پکا دیں، نمک والے باسمتی چاول، پوٹا پوٹا، لمبے خوشبودار، لیکن ان میں نمک کے سوا کچھ نہ ڈالیں، کوئی مسالہ نہیں۔ وہ یوں بھی مجھے تنگ کرتا ہے۔ پتہ ہے کیا، ایک دن دفتر سے لوٹ کر میں کھانا کھانے بیٹھا، سلاد والی پلیٹ میں کچھ تھا کالا ہیزوی سا۔ میں نے سمجھا شمیم نے کچھ نیا ڈالوایا ہوگا، کوئی میوہ شاید۔ چمچ بھر کے منہ میں لے جانے ہی والا تھا کہ میری گردن میں سنسناہٹ ہونے لگی، مجھے ایک نامعلوم سی بدبو سی محسوس ہوئی۔ اس واقعے کے بعد میرے طرح طرح کی بوئیں میرے نتنوں پر حملہ کر دیتی ہیں۔ میں ہر بو پہچاننے لگا ہوں۔ منیر ٹھیکیدار کی لالچی بو، ڈی جی صاحب کی استحصالی، شمیم کی لاپرواہی بو، بڑے بھیا کی حاکمانہ بو۔ تو بھائی جان، یہ بو سب سے مختلف تھی، مکاری کی بو تھی اور کچھ رعب کی، کہیں کہیں سے خوف کی لہر بھی آتی تھی۔ مجھے شک ہوا اور میں نے چمچ پلیٹ میں رکھ دیا اور اس کالی کالی شے کو انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے اٹھایا اور تیزی سے پھینک دیا۔ اور اسے مسئلہ ابو سے میرا دماغ اڑنے لگا۔ اس بو سے میرا دماغ اڑنے لگا۔ یہ تو اس کی نشانی تھی، اس کا فضلہ۔ میں چیخا، مجھے ابکائی آئی۔ اوہ اوہ معاف کیجیے گا، آپ کا فرش گندا کر دیا۔ ہاں، تھوڑا پانی، باورچی کو اسی دن فارغ کر دیا میں نے۔ تب سے 4 باورچی بدل لیے ہیں، پر وہ اس کی نشانی کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے۔ چائے کی پیالی میں، روٹی کی پلیٹ میں، میز کے کنارے پر، غسل خانے میں، الماری کی درازوں میں، گاڑی میں، دفتر کی میز پر، میری کرسی پر، ڈی ڈی کی طرف سے آنے والے کاغذوں میں۔ ہائے، میرا سر گھوم رہا ہے۔ یہ آپ سب کیوں اکٹھے ہو گئے؟ آپ کی شکلیں بدل رہی ہیں۔ ہاں، یاد آیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ گرے کیوں باندھ رہے ہیں؟ مجھے جانے دیجیے، وہ آ گیا ہے، وہ گھوم رہا ہے۔ یہ سب کون ہے؟ آپ کے دانت، ناخن لمبے نوکیلے، کچھ کرنے کا چھنا کا ہوا۔ یہ کیسی اٹ پٹی سی خاموشی ہے جو سارے میں پھیل کر رہ گئی ہے۔